السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروردگار نے ہم سب سے اپنی اطاعت اور بندگی کا مطالبہ کیا ہے، تو اس بندگی میں مالک نے ہم سے خلوص چاہا ہے، خالص عبادت جو پروردگار کے لیے ہو۔ اور یہ وہ چیز ہے کہ جہاں پر بھی ملاوٹ ہوتی ہے تو انسان کی فطرت ہے ملاوٹ کو عام انسان قبول نہیں کرتا۔ آپ دودھ لینے کے لیے جائیے، آپ کو پتہ چلے گا اس میں پانی ملا ہوا، آپ دودھ نہیں لیں گے، چاہے وہ سامنے والا کتنی محبت سے آپ کو دے رہا ہو، آپ کہیں گے مجھے نہیں چاہیے۔ ملاوٹ نہیں، ایک منہ بنا کے دے رہا ہو لیکن ایک ایسا انسان ہے مزاج اس کا سخت ہے لیکن دودھ خالص ہے تو اس سے آپ دودھ لیں گے، چونکہ ملی ہوئی چیزوں کو انسانی فطرت قبول نہیں کرتی، پسند نہیں کرتی ہے۔ پروردگار نے خاص ماہ مبارک رمضان میں جو اہتمام کیا، ایک مہینے ہم سے ایک تمرین کرائی، ایک مشق کرائی، ایک ٹریننگ دی ہمیں کہ تم کس طریقے سے اپنے وجود کو خالص کر سکتے ہو اپنے رب کے لیے۔ اس ایک مہینے میں پروردگار نے ہمارے کانوں کا، ہمارے ہاتھ پیروں کا، ہمارے دہان کا، ہمارے منہ کا، ہماری زبان کا، ہماری سماعتوں کا ایک امتحان لیا کہ ایک مہینے کے بعد اب دیکھو تمہارے کان کیا سننا چاہتے ہیں، تم کیا دیکھنا چاہتے ہو، تمہاری زبان کس طرح سے حرکت میں آنا چاہتی ہے، وہ باتیں کرنا چاہتی ہے جو پروردگار کو پسند ہے یا نہیں۔ یہ جو خلوص کا معاملہ ہے، اس کو اگر سمجھنا ہے تو ایک مجازی جو عشق ہے، جو عام طور پر ایک دوسرے سے محبت ہو جاتی ہے، اسے مجازی عشق کہتے ہیں۔ حقیقی عشق پروردگار کا ہے، چونکہ جتنے بھی مجازی عشق ہیں جو دنیا میں محبتیں ہوتی ہیں، یہ سب کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اس کے اندر مفاد وابستہ ہوتا ہے۔ ایک دوست کی اگر دوستی کسی سے ہے، یا تو اس کے اسٹیٹس کی وجہ سے ہے، یا اس کے ظاہری خوبصورتی کی وجہ سے ہے، یا اس کی شہرت کی وجہ سے ہے، کوئی نہ کوئی وجہ، یا اس کا خاندان ہے، کوئی نہ کوئی ایسی وجہ ہوتی ہے۔ صرف پروردگار ہے کہ جو وہ بندے سے محبت کرتا ہے تو خالص محبت ہے رب کی جانب سے۔ اور محبت کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ اگر کہیں سے کوئی ملاوٹ ہے تو انسان کو پسند نہیں ہے۔ داستان ایک مشہور داستان ہے جو میری بات کو واضح کرنے کے لیے مددگار ثابت ہوگی۔ آپ نے لیلا و مجنوں کی محبت کی داستان سنی ہوگی۔ کسی وقت میں لیلا نے مجنوں کو بلایا کہ تمہیں آنا ہے، اس تک مکتوب پہنچا خط کی صورت میں کہ لیلا نے تمہیں بلایا ہے، اور اس کی داستان تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ کس طرح کے اس کے قصے ہیں۔ تو اب اس منزل پر وہ چلا، میلوں کا فاصلہ تھا، اس نے فاصلہ طے کیا تو کہیں پیروں میں زخم آئے، کہیں کنکر چبھے، کہیں وادیوں سے گزرا، کہیں دریاؤں کو عبور کرنا پڑا، آج کل کا تو راستہ تھا نہیں۔ جب زخمی پریشان حال ہو کر وہاں پہنچا جہاں لیلا کا گھر تھا تو اس نے باہر دربان بٹھایا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ بھائی اب جو ہے مجھے بلایا ہے تو مجھے جانے کی اجازت دی جائے۔ کہا نہیں، جس نے بلایا ہے اس نے حکم دیا ہے کہ تمہیں 1 مہینہ کم از کم یہیں پہ روک کے رکھا جائے۔ کیوں؟ اتنی محنت، اتنی مشقت سے، اتنی پریشانیوں کو طے کرتا ہوا، رکاوٹوں کو دور کرتا ہوا کس طریقے سے پہنچا ہوں۔ کہیں راستے میں دریا پڑے، کہیں خاردار جھاڑیاں تھیں، کہیں پتھر تھے، میرے پیروں کو دیکھو زخمی ہو گئے، اس میں سے خون رس رہا ہے، اور تم مجھے جانے سے روک رہے ہو۔ کہا نہیں، جس نے بلایا ہے اسی نے کہا ہے ٹھہرو۔ فلسفہ کیا ہے؟ کیوں مجھے وہ روک رہی ہے؟ اس کو پتہ ہے اتنی مشقت سے پہنچا ہوں، اب تو اس کو روکنا نہیں چاہیے۔ اس نے جو جواب دیا وہ ہمارے راہ عبودیت میں جو ہم محنتیں کرتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے بہت مددگار ہے۔ جواب کیا دیا کہ تم اتنی دور سے آ رہے ہو، یقیناً تمہیں راستے میں بہت سارے کارواں ملے ہوں گے، بہت سارے لوگ ملے ہوں گے، تو تمہاری نظریں کچھ لوگوں پر پڑی ہوں گی، تمہارے کانوں نے کچھ لوگوں کی باتوں کو سنا ہوگا، بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے تم سے ملاقات کی ہوگی، تو تمہارا ذہن کبھی ان آوازوں کی طرف متوجہ ہوا ہوگا جو میری آواز نہ تھی، کہیں تمہاری سماعتیں ان الفاظ کی طرف متوجہ ہوئی ہوں گی کہ جو الفاظ میرے نہیں تھے، کہیں تمہاری آنکھوں نے وہ دیکھا ہوگا کہ جہاں پر میں نہیں تھی۔ تو میں چاہتی ہوں اس 1 مہینہ تم یہاں پر رہو
تاکہ بالکل خالص ہو جاؤ، اور جب میرے پاس آؤ تو مجھے محسوس ہو کہ میرا محبوب آیا ہے، میرا محبوب آیا ہے۔ تو کبھی کبھی پروردگار کی جانب سے جو اتنی ساری سختیاں ہیں یا پابندیاں ہیں، یہ سختیاں نہیں ہیں، یہ پابندیاں نہیں ہیں، یہ رب نے یہ چاہا ہے کہ تم اس ایک مہینے میں اپنے کانوں کو ویسا بنا دو جیسا میں چاہتا ہوں، اپنی نظروں کو ویسی بنا دو جیسا میں چاہتا ہوں، اپنے دل کو ویسا بنا دو جیسا میں چاہتا ہوں۔ اور جب تم نے ایسا بنا دیا تو اب یہ دن تمہارے لیے عید کا دن ہے، اب ہم تمہیں انعام دیں گے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک ہم سب کو توفیق بندگی عنایت فرمائے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔